اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج جس عنوان کے تحت میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور جس کا موضوع ہے علماء حقہ اور علماء سوء۔ دیکھیے، علماء سوء سے مراد برے عالم۔ ہمارے ہاں تو آج تک یہی کنسپٹ پایا جاتا ہے، یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ علماء اچھے ہیں، جس کے سر پر امامہ دیکھ لیا، آبا دیکھ لی، ہم نے سمجھا یہ عالم ہے۔ لیکن سرور کائنات کی نگاہ میں عالم برا بھی ہے، عالم اچھا بھی ہے۔ تو اس کنسپٹ کو تبدیل کریں، چینج کریں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء حقہ اور علماء سوء۔ اب علماء سوء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دربار کی تمنا میں مرے رہتے ہیں، یہ علماء سوء کی پہلی قسم ہے، جو دربار کی تمنا میں مرے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دربار پہنچ جاتے ہیں، مطلب ان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، وہ دربار پہنچ جاتے ہیں۔ اور علماء حقہ جنہیں آپ عالم سمجھتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ عالم نہیں ہیں، وہ پیروان آل محمد ہیں، جو اقتدار کو، جو کرسی کو، جو دربار کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، وہ علماء حقہ ہیں، پیروان آل محمد ہیں۔ میرے معزز سامعین، جس حدیث مبارکہ کو میں بیان کرنے لگا ہوں، سرور کائنات سے منسوب کی ہے میں نے، اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ دیکھیے، خدا کی قسم، جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے، مجھے سکتہ طاری ہو گیا، میری اوسان خطا ہو گئے کہ سرور کائنات فرما کیا رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، سرور کائنات فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم ان یاتی علی الناس زمان، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں کچھ نہیں ہوگا، اسلام کا کچھ نہیں بچے گا، صرف نام بچے گا، اسلام صرف نام کا ہوگا۔ اس کے بعد سرور کائنات فرماتے ہیں، لا یبقی من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن میں کچھ نہیں بچے گا، صرف رسم ہوگی۔ رسم سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ تو ہوں گے، قرآن کے کلمات تو ہوں گے، قرآن کے حروف تو ہوں گے، مگر قرآن کی روح نہیں ہوگی۔ اب وہ روح کیا ہے معزز سامعین کرام؟ قرآن کی وہ روح نظام ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے 4 کتابیں نازل فرمائی، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے 114 صحیفے اتارے۔ وہ ہے اسلام کی روح، جسے یکسر نظر انداز کر دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ میرے معزز سامعین، اس کے بعد سرور کائنات فرماتے ہیں، مساجد عاملۃ، مساجد آباد ہوں گی، مساجد آباد ہوں گی، واہیا من الخراب، واہیا خراب من الہدی۔ اس کے بعد سرور کائنات فرماتے ہیں کہ مساجد تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کو آباد کرنے والے دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ میرے معزز سامعین، یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں، سرور کائنات۔ اس کے بعد میں اس نقطے پر پہنچنے لگا ہوں جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے معزز سامعین، کہ سرور کائنات نے ان علماء سوء کے بارے میں کیا فرمایا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، وَعُلَمَاءُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، کہ وہ علماء اس آسمانی چھت کے نیچے کائنات کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ یا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ وہ علماء اس آسمانی چھت کے نیچے کائنات کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ کون سی علماء؟ ان کی وضاحت سرور کائنات نے آگے فرما دی۔ کون سی علماء کائنات کی بدترین مخلوق ہوں گے؟ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ علماء کائنات کی بدترین مخلوق ہوں گے کہ انہی میں سے فتنے خارج ہوں گے جو پورے زمانے کو اپنی لپیٹ میں لے کر پھر انہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ کائنات کے بدترین علماء ہوں گے۔ میرے معزز سامعین، کون سی علماء؟ اقتدار پرست علماء جو اسلام کو بیچتے ہیں، جو اقتدار کے لیے دین کو بیچتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جو دہشت گردی کے فتوے لگاتے ہیں، جو انسانیت کے قتل کا حکم دیتے ہیں، جو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، جنگ و جدال کا حکم دیتے ہیں، اقتدار کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس نے بھی دین یا مذہب کو پیشہ بنایا ہے، جب بھی دین یا مذہب اقتدار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو خدا کی قسم پھر اس دین میں خیر نہیں ہوگا، اس دین میں شر ہوگا، اس دین میں شر ہوگا۔ جب بھی مذہب اقتدار کے لیے استعمال ہوگا تو خدا کی قسم قاضی وقت نواسہ رسول کے قتل کا فتویٰ صادر کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی مذہب اقتدار کے لیے استعمال ہوگا، بہت توجہ کیجیے سامعین محترم، تو اس وقت جہلا کو
وقت کے یزید کا خیمہ بھی حسینی خیمہ لگے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ جو اقتدار پرست علماء ہیں ان کے بارے میں جو دین کو بیچتے ہیں، خدا کی قسم میرے مولا امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 17 میں ان اقتدار پرست علماء کے لیے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وَقَدْ سَمَّاهُ أَشْبَهُ النَّاسُ عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ۔ کچھ انسانی شکل سے ملتے جلتے لوگوں نے ان کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ عالم نہیں ہے۔ آپ نے جملے پر غور ہی نہیں کیا کہ کچھ انسانی شکل سے ملتے جلتے لوگوں نے، مطلب وہ انسان نہیں ہیں، انسانی شکل سے ملتے جلتے ہیں، بل ہوا ازل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ میرے معزز سامعین، خدا کی قسم اس اقتدار پرستی نے دین اسلام کا کباڑہ کر دیا۔ اس اقتدار پرستی نے ان علماء کو بے نقاب کر دیا جو دربار تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہر مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ طاغوت کے سامنے ڈٹ کر اسلامی قوانین کا نفاذ کرے، اس لیے کہ نظام کو احکام پر فوقیت حاصل ہے۔ میرے معزز سامعین، نظام کو احکام پر فوقیت حاصل ہے۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، دیکھیے یہ وہ نظام ہے جو نماز سے بھی پہلے ہے، نماز سے بھی پہلے فرض ہے۔ اگر آپ نظام کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خدا کی قسم آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اسلام سب سے پہلے نظام لایا ہے، بعد میں احکام لایا ہے۔ میرے معزز سامعین، نظام کے بغیر اگر آپ مساجد بھی آباد کر رہے ہیں، اگر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اگر آپ حج بھی کر رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اگر آپ خمس بھی دے رہے ہیں، تو خدا کی قسم اسلام ایسے احکامات کو قبول نہیں کرتا جو نظام کے بغیر ہو۔ میرے معزز سامعین، اپنا قبلہ درست فرما لیں، سب سے پہلے نظام ہے، اور جو عالم نظام کے بارے میں بات نہیں کرتا وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ دین کو بیچ رہا ہے، وہ دین کو اپنی مرضی پر چلا رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میری آج کی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ والسلام۔